میلاد صحابہ نے منایا یا نہیں منایا؟ اس اعتراض ہوندہ کہ نہیں ہوندہ کہ لو جو نبی دا میلاد منایا، کیا صحابہ نے نبی دا میلاد منایا ہے؟ کتاب نام ہے الدر المنظم، کی نام ہے الدر المنظم، لکھن والا عبدالحق الہبادی، مسلک دیوبندہ، بہت بڑا جید عالم۔ ایک کتاب سب تو پہلے 1907 میں چھپی، کیڑے سانے ہر لفظ دے ایک حرف ایک نقطے دا میں ذمہ دار ہوں۔ ایک کتاب 1907 اندر چھپی، جڑی پہلی کتاب 1907 میں چھپی، ان دا صفحہ نمبر 54۔ عبدالحق الہبادی اپنی کتاب در المنظم اندر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت نقل کر دے کہ میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دا شہر مدینہ، اللہ مینو آپ سب نو حاضری نصیب فرمائے۔ نبی دا شہر مدینہ، حضرت عامر انصاری میرے مصطفیٰ دا صحابی ہے، حضرت عامر انصاری میرے مصطفیٰ دا صحابی، انہیں اپنے گھر دے وچ اپنے بچیانوں، اپنے رشتہ دارانوں، اپنے دوست احباب نو کٹھا کیتا ہے، کٹھا کر کے کی کردہ پہ ہے، میرے مصطفیٰ مدینے دی گلی وچ گزردے پہنے، حضرت عامر انصاری دے گھر دی کاند بالکل چھوٹی جی ہے، بالکل چھوٹی اچھے مکان جی میں ہون انج نہیں، چھوٹیاں نیویاں نمیں دیوارے، سرکار گزردے پہنے، سرکار دے کنہ مبارکہ دے اندر کی آواز آئی، حضرت عامر انصاری اپنے سارے بیلیاں ساتھیاں سنگیاں گھر والیاں کٹھا کر کے تے میرے مصطفیٰ دی ولادت با سعادت دے وقت جیڑے واقعات رونما ہوئے، جیڑے کہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ نے اپنی زبان دسے کہ جدو میرا لال دنیا تے آن دا ویلا قریب آیا، خارجہ منی نور، میرے وچوں نور نکلیا، اللہ نے میری اکھاں چو پردے ہٹا چھڑے، میں ویکھیا آسمان تو نوری مخلوق اتریے، انہاں کول 3 جھنڈے نے، کنے 3 جھنڈے نے، ایک جھنڈا مشرق اندر، ایک مغرب اندر، ایک خانہ کعبے دی چھت تے۔ فرماندے نے کہ دوسری روایت نزہۃ المجالس دے حوالے دے نال آپ فرماندے نے کہ میں ویکھیا ایک نوری ملائکہ دی جماعت اتری، انہاں کول 3 جھنڈے، ایک جھنڈا بیت المقدس دی چھت تے، ایک جھنڈا کعبے دی چھت تے ایک جھنڈا میرے گھر دے حجرے دی چھت لا دیتا۔ حضرات اسی نکیاں جھنڈیاں لائیے تے اعتراض ہوندا ہے، اللہ نے نبی دی آمد تے جھنڈے لوائے نے۔ حضرت عامر انصاری یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ دی ماں دستی ہے کہ اللہ نے میری اکھاں کو پردے ہٹائے، میں ویکھیا اپنے گھر وچ بیٹھ کے میرے وچوں نور نکلیا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں اپنے گھر دے حجرے بند وچ بیٹھ کے شام دے محلات نو ویکھ لیا۔ عامر انصاری مصطفیٰ دی آمد وقت دے واقعات اپنے سنگیاں ساتھیاں بیلیاں اپنی اولاد نو سناندہ پہ ہے۔ میرے مصطفیٰ دے کنہ بارکہ سے گل پہنچی نا، سرکار رک گئے، روک کے فرمایا ٹھہریے نا، رکو نہ گلنا سنیے، کی گلنا ہو رہی ہیں۔ جدو عامر انصاری نے مصطفیٰ دا میلاد پڑھ لیا، مصطفیٰ دی آمد واقعات سنا رہے، میرے مصطفیٰ فرمایا ابو الدرداء جی آقا، فرمایا کنڈی کھڑکائے نا، دستک ہوئی، حضرت عامر انصاری دا پتر دوڑدا ہویا باہر آیا، ویکھاں اس وقت کون آ جائے، جدو باہر آیا دروازہ کھولیا، ان دے پیران تھلو زمین سرک گئی، انج جمپ لیندہ ہے، کی ویکھدا ہے سامنے میلاد والا نبی تشریف فرمائے، سامنے میلاد والا سونا نبی تشریف فرمائے۔ محدثین فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ نبی کی آمد میرے گھر میں ہو جائے، وہ اپنے گھر میں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا لے، آمینہ کا لال تشریف لے آئے گا۔ میرے مصطفیٰ تو جلوہ گر ہو گئے۔ حضرت عامر انصاری نے دا پتر آواز مار کے اپنے بابل نو کہنا، بابا جلدی آ، جندہ میلاد پہ پڑھنا ہے، میلاد والا سونا تشریف لے آیا ہے۔ حضرت عامر انصاری دوڑ دے ہو جائے، آ کے سرکار دست بوسی کی تھی، سرکار دے ہتھاں نو چومیا، سرکار نو اگے لے آ کے مسند بٹھایا، سامنے بیٹھ کے انج ہاتھ جوڑے، اعتراض کرنے والا پہلے اپنے گھر دی تلاشی لوے۔ عبدالحق الہبادی کہندا ہے صحابی رسول اللہ کدا سونا، انہوں پتہ تے لگ گیا کہ میں کی کر رہا سی، انہوں پتہ تے لگ گیا کہ میں کی کر رہا سی۔ آقا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں، مصطفیٰ نے سن کے یہ نہیں فرمایا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ نیا کام ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو شرک ہو گیا، تو میری آمد کی باتیں کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ نا میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا غلام کیا چاہتا ہے؟ عرض کی آقا میں چاہتا ہوں، میں نے جو میلاد مصطفیٰ پڑھا ہے لوگوں کو آپ کی ولادت با سعادت کے وقت ہونے والے واقعات کو سنایا ہے، آقا کیا اس بات پر میرا خدا مجھ پر راضی بھی ہے گا
میرے مصطفیٰ نے اپنے غلام کی بات کو سنا، سن کر فرمایا ان اللہ فتح لکا ابواب الرحمتی والملائکۃ کلہم یستغفرون۔ اے حضرت عامر جو پوچھ رہا ہے کہ میری اس بزم، میرے اس محفل، میرے ان واقعات کو سنانے کا اللہ کیا مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ نے فتح لکا، اللہ نے دروازے ابواب الرحمتی، رحمت دروازے کھول چھڑے نے، والملائکۃ کلہم، والملائکۃ اور فرشتے کلہم سارے، یستغفرون تیرے واسطے بخشش دی دعا کر رہے ہیں۔ ان اللہ فتح لکا ابواب الرحمتی والملائکۃ کلہم یستغفرون، کہ اللہ رب العالمین رحمت دے دروازے کھول چھڑے نے اور اللہ دے فرشتے تیرے واسطے بخشش دی دعا کر رہے نے۔ میری زبان اندر ترجمہ اے بندا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او میرا میلاد منان والیا سن، اللہ راضی ہویا ہے کہ نہیں، سن اللہ نے تیرے واسطے رحمت دے دروازے کھول چھڑے نے تے اللہ دے نوری ملائکہ آخدے پہنے اور نبی دا میلاد بنان والیا تیری خیر ہوئے، کیونکہ تو نبی دا میلاد پہ پڑھنا ہے۔ اور صحابی رسول سیدھے عرض کردہ سونا اے تے ہو گیا اللہ دی طرف انعام، اے تے ہو گیا اللہ دی طرف انعام، سونا کچھ آپ بھی عطا کرو نا۔ عبدالحق الہ آبادی اپنی کتاب در المنظم دے صفحہ نمبر 54 پر لکھتا ہے کہ جدو میرے مصطفیٰ دے غلام نے اتنی بات عرض کی تھی آقا اے تے اللہ دی طرفوں ہے کہ رب نے میرے واسطے رحمت دے دروازے کھولے، بڑی گل لے، فرشتے میرے واسطے بخشش دی دعا کر رہے نے، بڑی گل لے، بڑے کمال تے مقدر دی گل لے۔ آقا کوئی تسی بھی تے انعام عطا کرو نا، کہ تسی کی انعام عطا کرو گے۔ میرے مصطفیٰ فرمایا تو میرا غلام اگر تو میرے کو انعام لینا چاہنا ہے تو سن، من فعلا فعلا کا، اے پیارے عامر انصاری جیڑا کام تو کیتا ہے، جیڑا کام تو کیتا ہے، قیامت تک جیڑا تیرے کم ورگا کم کردہ رہے گا، جی میں تیری بخش ہوئی رب اوندی بھی بخش فرما دے۔ یعنی کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جی میں تو میلاد مصطفیٰ دی محفل سجا کے میری ولادت با سعادت دے واقعات تو لوکاں نو سنائے، اس طرح جڑا قیامت تک میری ولادت با سعادت دے تیرے طرح واقعات سجا کے محفل سجاوے گا، میرا ذکر کرے گا، جی میں میرے اللہ نے تیرے واسطے رحمت دے بوئے کھولے، رب اون دے واسطے بھی رحمت دے بوئے کھول چھڑے گا، جی میں تیرے واسطے اللہ دے تمام فرشتیاں نے بخشش دی دعا کی تھی، میرا اللہ اون دے واسطے بھی بخشش دی دعا ماں واسطے اس طرح مغفرت فرما دے گا۔ تے پھر میں کیوں نہ آکھاں میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، پڑھیے میلاد منایا جاون گے، ہر سب دی آواز نہیں آئی، میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، او گیتا قد گایا کر، ہاں گیتا قد گایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، گیتا قد گایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، گیتا قد گایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کر دیں لو جڑا تسی یہ میلاد مصطفیٰ تے خرچہ کیتا ہے فضول خرچی ہے،
بعض لوگوں کا بھی عقیدہ ہے اور کہندے بھی نے تساں جو کچھ کیتا ہے فضول خرچی دا کوئی فائدہ نہیں. آؤ تذکرۃ الواعظین کتاب ہے مدینہ المنورہ دی